أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Class 7th Subject Geography Chapter 5 Water میرے بچوں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واٹر. اس سے پہلے ہم نے چیپٹر فرسٹ میں بایوسفیر کے بارے میں پڑھا تھا. یعنی بایوسفیر 3 سفیر سے مل کر بنا ہے: لیتھوسفیر، ایٹماسفیر، ہائیڈروسفیر. چیپٹر 2 اور 3 میں ہم نے لیتھوسفیر کے بارے میں پڑھا. چیپٹر 4 میں ایٹماسفیر کے بارے میں، اور آج میں چیپٹر 5 میں واٹر یعنی ہائیڈروسفیر. واٹر از اکول ٹو ہائیڈروسفیر. پہلے بچوں، واٹر از لائف سپورٹنگ یونٹ، یعنی یہ ضروریات زندگی میں آتے ہیں. واٹر اس کا جو استعمال وہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں کرتے ہیں. جیسے ہم پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں واٹر، اور ایگریکلچر پرپز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، واشنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو اس کا اماؤنٹ ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کانسٹنٹ کیوں رہتا ہے. اس کانسٹنٹ کے لیے واٹر کنٹینیوسلی چینجز اٹس فارم اینڈ سرکولیٹس بٹوین اوشنز، ایٹماسفیئر اینڈ لینڈ، نون ایز واٹر سائیکل. اس پروسیس کا نام ہے واٹر سائیکل. واٹر جو ہے یعنی پانی جو ہے یہ اپنی جو پوزیشن ہے یعنی فارم ہے وہ چینج کرتے لیتے. یعنی سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، جو واٹر ہوتے ہیں یہ ہم ویپرز کی صورت میں بھی دیکھتے ہیں، یعنی گیسز فارم میں بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور سولڈ فارم میں بھی جب سنو فالس کی صورت میں گرتے ہیں تو پھر اس کو لکوڈ بن جاتی ہے. یعنی اس طرح ہم ہائیڈروسفیر میں بھی دیکھتے ہیں، ہوا میں بھی اس کو دیکھتے ہیں، اور لیتھوسفیر میں بھی ہم واٹر کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہو جاتا ہے، دا سنز ہیٹ کاز ایواپریشن آف واٹر انٹو ویپورس. جب سورج کی کرنیں سمندر کے سرفیس پر پڑ جاتے ہیں تو ویپرز کی صورت میں اوپر اٹھتے ہیں، بھاپ بن کر یہ اوپر اٹھتے ہیں، اس کو ہم ایواپریشن کہتے ہیں. اور ایواپریشن اس سے پہلے ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ایواپریشن سے پہلے کسی بار جب کسی کولڈ ریجن میں جیسے امریکہ میں، یعنی ایواپریشن سے پہلے ہی جو اگر ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے کولڈ موسم میں یعنی سرد موسم میں، جب یہ کنڈینس ہو جاتی ہے، ایواپریشن سے پہلے کنڈینس ہو جاتے ہیں تو فاگ بن جاتا ہے، فاگ بن جاتے ہیں. اگر یہ رائز کر جاتی ہے، ویپرس رائز کر جاتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس بن جاتے ہیں. ڈراپلیٹس ڈسٹ پارٹیکلس کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا واٹر ڈراپس بن جاتے ہیں، تو واٹر ڈراپس کنڈینس ہو جاتی ہیں اور پھر بادل بن جاتے ہیں. بادل بننے کے بعد جو پریسپیٹیشن ہو جاتی ہے، یعنی پریسپیٹیشن کیا ہے، پریسپیٹیشن کی صورت میں جب رین فال ہو جاتی ہے، رین فال کو بھی پریسپیٹیشن کہتے ہیں، سنو فال کو بھی، اور ہیل سٹارم کو بھی. اس طرح یہ پریسپیٹیشن ہو جاتی ہے، پھر بھی یہ ندی نالیوں کی صورت میں پھر یہ اوشنس میں جاتے ہیں. اس طرح یہ واٹر سائیکل بن جاتا ہے. ایک اور بات، دوسری بات یہ ہے، ارتھ از لائک اے ٹیرریم، یعنی ارتھ کو ایک ٹیرریم بنایا گیا ہے، جسٹ لائک اے ٹیرریم. ٹیرریم کیا ہے، یہ ایک قسم کا ہے جب ایکو سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جار لیتے ہیں اور اس جار میں ہم تھوڑی سی مٹی ڈالیں گے، مٹی کے بعد اس میں پودے لگائیں گے، چھوٹے بڑے پودے، اور پودوں کو تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اوپر سے پوری طرح سے اس کو بند کیا جاتا ہے. تو پھر کیا ہو جاتا ہے، جو یہ پانی ہے اس سے یہ پودے اگیں گے، اور لیوز کی صورت میں یعنی پتے کی صورت میں یہ ایواپریشن ہو جاتا ہے اور پھر پریسپیٹیشن ہو جاتے ہیں. اس طرح یہ چلتا رہتا ہے. اسی طرح جو سمندر ہے، سمندر سے اوپر اٹھتے ہیں ویپرز کی صورت میں، یعنی ایواپریشن کی صورت میں اوپر اٹھتے ہیں، پھر اوپر کنڈینس ہو جاتے ہیں اور بادل بن جاتے ہیں. بادل کی صورت میں پھر یہ پریسپیٹیشن کی صورت میں نیچے گرتے ہیں. اس طرح یہ واٹر سائیکل بن جاتا ہے. اس کے علاوہ دا میجر سورسز آف فریش واٹر آر دا ریورس، پونڈس، سپرنگ اینڈ گلیشیئرز. جو ریورس ہیں، پونڈس ہیں، سپرنگس یعنی جھرنے ہیں، ان سے ہم واٹر حاصل کرتے ہیں. لیکن فریش واٹر ہے جو ہم پینے کے قابل ہوتے ہیں، یا پینے کے قابل ہوتے ہیں، اس کو فریش واٹر کہتے ہیں. گلیشیئرز سے بھی، گلیشیئرز جب پگھل جاتے ہیں تو وہ ندی نالوں کی صورت میں ہم اس کو پیتے ہیں، یعنی یہ فریش واٹر ہے. اس کے علاوہ دا
ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन साल्टी वाटर। जो ओशन बॉडीज हैं, समंदर हैं, यानी ज्यादा तादाद में जो वाटर है वो है साल्टी वाटर। साल्ट वाटर कैसे है? देखो, जब पहाड़ों पर बारिश गिरती है, बारिश पहाड़ों के साथ टकराती है, तो वो उसको तोड़कर नदी की सूरत में बहा लेते हैं। और ये नदी की सूरत में जब ये इसके साथ साल्ट पार्टिकल्स, यानी मिट्टी के साथ साल्ट पार्टिकल्स होते हैं और वो समंदर में जाते हैं, समंदर में जाते हैं। तो समंदर में क्या होता है, जो ये साल्ट पार्टिकल्स हैं वो नीचे ही रह जाते हैं और पानी इवापोरेशन की सूरत में ऊपर उठता है, इवापोरेशन की सूरत में। तो साल्ट पार्टिकल्स वहीं रह जाते हैं, साल्ट पार्टिकल। तो एक साल में ऐसा होता है, तो दूसरे साल में यही प्रोसेस होती है, जो साल्ट पार्टिकल्स है यही रह जाता है। और तीसरे साल में इसी तरह लाखों सालों में भी ये एक बहुत अमाउंट यहाँ तैयार हो जाता है, एक बहुत अमाउंट में भी। तो ये साल्ट पार्टिकल्स इस तरह से जो ये यहाँ का पानी होता है ये साल्टी बन जाता है। थैंक्स।